عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زغم انفہ قیل من یا رسول اللہ قال من ادراک عند الکبر او احدہما لم يدخل الجنہ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذلیل و خوار ہو جائے وہ شخص، ذلیل و خوار ہو جائے وہ شخص۔ پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر خدمت کر کے انہیں خوش نہ کیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے والدین بڑھاپے کی حالت میں ہوں، ماں بھی زندہ ہے بوڑھی ہے، باپ بھی زندہ ہے لیکن دونوں بوڑھے ہیں، لیکن اولاد والدین کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اولاد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اولاد کو والدین کی کھانسی برداشت ہی نہیں ہوتی، اولاد کو والدین کی وہ صدا جس میں وہ بلاتے ہیں وہ برداشت ہی نہیں ہوتی، وہ والدین جو سارا دن اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا جوان بیٹا میرے سامنے آئے، میں اسے دیکھوں اور خوش ہو جاؤں، میرا جوان بیٹا میری خدمت کرے اور میں اس کو دعائیں دوں، وہ والدین جو یہ حسرت لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جس اولاد کو میں نے پالا، جس کی پرورش کی، آج بڑھاپے کے عالم کے اندر یہ اولاد میرے کام آئے گی، لیکن یہ بد نصیب اولاد، یہ بدقسمت اولاد منہ موڑ لیتی ہے اور والدین کے قریب نہیں ہوتی، خدمت نہیں کرتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، حالانکہ حضور بد دعا نہیں دیا کرتے تھے، آپ تو دعا دینے والے تھے، لیکن آپ نے اس نافرمان اولاد کو یہ بد دعا دی کہ زغم انفہ، اس کا ناک غبار آلود ہو۔ عرب کے اندر جب کسی کو بد دعا کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا تو اس کا معنی یہی بنتا تھا کہ ناک غبار آلود ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی ذلیل ہو جائے، وہ آدمی ذلیل ہو جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور خدمت نہ کی، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے آج سے 1500 سال پہلے ہر اس نوجوان کو، ہر اس بیٹے کو بد دعا دے دی ہے کہ جو والدین کی خدمت نہیں کرتا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جب آپ ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے تو آپ نے بد دعا فرمائی اور کہا آمین آمین آمین۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آمین کس بارے میں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل نے مجھے 3 لوگوں کے بارے میں بد دعا دی، ان میں سے ایک وہ ہے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس کی خدمت نہ کی، تو میں نے آمین کہہ دیا کہ اللہ تو قبول فرما لے۔ اب ان حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کو اس شخص کتنی نفرت ہے، کتنے ناپسند ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے۔ اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں، خدمت اور چیز ہوتی ہے، حسن سلوک اور چیز ہوتی ہے۔ ایک بیٹا اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے لیکن حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، تمیز سے بات نہیں کرتا، اخلاق سے بات نہیں کرتا، محبت سے بات نہیں کرتا، مسکرا کے بات نہیں کرتا، وہ جتنا بھی خدمت گزار ہو جائے اللہ کو اس کا کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ اور ایک بیٹا وہ ہے جو والدین کی خدمت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے والدین کے سامنے آنکھیں جھکا کے بات کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے بات کرتا ہے، احترام سے بات کرتا ہے،
وہ کام سے جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، وہ واپس آ کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان سے محبت سے بات کرتا ہے۔ والدین سخت الفاظ کہہ دیں تو وہ بڑی نرمی کے ساتھ سنتا ہے، خاموش رہتا ہے، آہستہ بولتا ہے۔ تو یہ حسن سلوک ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں، نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، کہ آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، زندگی میں ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کو دل نہ کرے، روزہ رکھنے کو دل نہ کرے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے تو ایک عمل ضرور کر لیں، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ یہ مہمان ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کا کرنا ہے، اللہ کا نظام ہے کہ ہو سکتا ہے پہلے اولاد چلی جائے، لیکن جب تک زندگی موجود ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ والدین مہمان ہوتے ہیں، یہ آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ یہ ان سے پوچھئے جن کے والدین ان کے گھروں میں نہیں ہیں اور وہ گھر کتنے خالی ہیں، سونے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کی خدمت اور احترام کی توفیق عطا فرمائے۔